تاریخ میں ایسے بہت کم سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے کبھی شکست کا مزہ نہیں چکھا، مگر ایک نام ایسا ہے جسے دنیا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے جانتی ہے، خالد بن ولید۔ وہ نام جس نے دو عظیم سلطنتوں رومن اور پرشین امپائر کے تخت ہلا دیے۔ قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم میں پیدا ہونے والے خالد بچپن سے ہی منصبہ بندی اور جنگجو مہارت میں ماہر تھے۔ جنگ احد میں ان کی ایک چھوٹی سی حرکت نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا تھا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 8 ہجری میں خالد نے اسلام قبول کیا۔ جب وہ نبی کریم SAW کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کا پرتپک استقبال کیا گیا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک نیا موڑ تھا۔ اب خالد کی تلوار مظلوم کی حمایت میں اٹھنی تھی۔ جنگ موتا میں جب تینوں مسلم سردار شہید ہو گئے تو قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آئی۔ صرف 3000 سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ رومن فوج کو ایسی حکمت عملی سے الجھایا کہ انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ میں خالد کی 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ حضرت ابوبکر ایسے اور حضرت عمر ایسے کے دور میں خالد نے وہ کارنامے انجام دیے جو انسانی عقل سے باہر ہیں۔ بیٹل آف یرموک میں 40,000 مسلمانوں نے 1.5 لاکھ سے زیادہ رومن فوج کو شکست دی اور چند ہی مہینوں میں انہوں نے پورا عراق فتح کر لیا۔ اپنے عروج پر جب حضرت عمر ایسے نے انہیں سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا دیا تو خالد نے بنا کسی شکایت کے اسے قبول کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ان کا مقصد شہرت نہیں، صرف خدمت دین تھی۔ 21 ہجری میں ہومس میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ پورا جسم زخموں سے بھرا ہے، مگر انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ مگر شاید یہ اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ کی تلوار کبھی میدان میں ٹوٹ یا ہار نہیں سکتی تھی۔ خالد بن ولید صرف ایک فاتح نہیں تھے، بلکہ ہمت اور توکل کی مثال تھے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا کھلاڑی وہی ہے جو جیت کو اللہ کا کرم اور ہر فیصلے کو اس کی رضا سمجھ کر قبول کرے۔